साथ हो। انجیل مقدس لوکا کے مطابق انجیل ہو۔ اس کا دوسرا باب 22ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک بیلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں یعنی قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تم نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی۔ اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں پتھروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سے لوگوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور وہ اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ آپ سب کو پاک خاندان کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ پاک خاندان یعنی یسوع کا خاندان، جس میں خداوند یسوع، ولی یوسف اور مقدسہ مریم شامل ہیں۔ اس کے بعد پوری کلیسیا جو ہے وہ بھی پاک خاندان ہے۔ آج ہم سب کی عید ہے۔ کرسمس کے بعد، یسوع کے جنم دن کے بعد جو پہلا اتوار آتا ہے وہ پاک خاندان کی عید ہوتی ہے۔ پاک خاندان جو کہ ایک عام خاندان جس کو ہم نے بے گھر پایا، کوئی آسرا نہیں، کوئی گھر نہیں، سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں،
چرنی میں یسوع پیدا ہوا ہے، کوئی انہیں گھر یا مکان دینے کے لیے تیار نہیں تھا، بے آسرا ہے، لیکن خدا ہی ہے جو سہارا ہے، آسرا ہے، بھروسہ ہے، اس پر توکل ہے، وہی مہیا کرنے والا ہے۔ ہم نے کرسمس کے موقع پر دیکھا کہ ایک عام خاندان جن میں پریشانیاں بھی آئی ہیں، دکھ بھی آئے ہیں، مصیبتیں بھی آئی ہیں، جب بچہ یسوع پیدا ہوا تو بچے کو قتل کرنے کے لیے ہیرودیس تیار ہے، اور اس کے عوض یعنی جب بچہ یسوع نہیں پایا تو جتنے بھی اس وقت 2 سال یا 2 سال سے کم عمر کے بچے تھے سب کو مروا دیا، پہلے شہید، معصوم شہید۔ بچہ یسوع پیدا ہوا، ہیرودیس مار دینا چاہتا ہے، تو خدا یوسف کو خواب میں آگاہی دیتا ہے کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو لے کر مصر میں بھاگ جا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، سننے میں شاید چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن اتنی آسان کام نہیں ہے، چھوٹی بات بھی نہیں ہے، مشکلوں سے بھری زندگی ہے۔ خیال کریں، قوم بنی اسرائیل جب مصر سے وعدے کی سرزمین میں آتے تو کتنے سال لگے؟ 40 سال لگے، 40 دن کا سفر تھا، 40 سال لگ گئے۔ وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں قوم بنی اسرائیل کو مصر سے وعدے کی سرزمین میں آنے کے لیے کتنا عرصہ لگا، اور جبکہ بچہ یسوع چھوٹا ہے، ماں بھی اس حالت میں نہیں کہ سفر کر سکے اتنا لمبا سفر، لیکن خدا نے کہا ہے بچے کو محفوظ رکھنا ہے، خاندان کو بچانا ہے، تو خدا کے حکم کو پورا کیا کہ ولی یوسف بچے یسوع کو اور اس کی ماں کو لے کر مصر میں چلا گیا۔ دیکھیں کتنی آپ خیال کرتے ہوں گے کہ ہمارے خاندان میں بہت ساری مشکلیں ہیں، ہمارے خاندان میں بہت پریشانیاں ہیں، مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے۔ خیال کریں پاک خاندان میں کتنے سورسز ہوں گے جو اتنا سفر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی تو کچھ کھانا ہے کہ نہیں، کھاتے ہوں گے، لیکن بھروسہ خدا پر ہے تو خدا سب کچھ مہیا کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک کماری سے پیدائش ہو تو لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں کتنی ہوں، یہ سب کچھ مقدسہ مریم نے سہا ہے، یسوع نے برداشت کیا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں یہی باتیں سکھائی گئی ہیں کہ لکھا ہے اے بھائیو، خدا کے مقدس اور پیارے پر برگزیدے ہو کر درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حیا اور صبر کا لباس پہنو۔ یہ ساری باتیں ان کی زندگی میں تھی، کتنا صبر کیا، برداشت کیا ہے۔ اور اگر کوئی کسی پر دعویٰ رکھتا ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے۔ ولی یوسف نے، مقدسہ مریم نے، بچے یسوع نے ایک دوسرے کی کتنی برداشت کی ہو، لوگوں کی کتنی برداشت کی ہو، ایک دوسرے کو معاف کرے۔ یہ خاندانی صفتیں ہیں۔ اگر آپ خاندان میں کسی پر دعویٰ رکھتے ہیں، بچوں پر دعویٰ رکھتے ہیں، بچے والدین پر دعویٰ رکھتے ہیں، میاں بیوی پر اور بیوی شوہر پر دعویٰ رکھتی ہے، اختیار رکھتی ہے، تو لکھا ہے ایک دوسرے کی برداشت کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں، تو یہ جو عام خاندان ہے پھر وہ بھی پاک خاندان بن جاتا ہے، جیسے یسوع کا خاندان ہے کہ کتنی مصیبتیں دکھ سہے ہیں، کتنا سفر کیا ہے، سفرنگ بھی کی ہے، لیکن خدا کے حکم پر عمل کیا ہے اور سرخ رو ہوئے ہیں، پاک خاندان بنا ہے۔ ہمارے خاندانوں میں بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بیماریاں، لاچاریاں آتی ہیں، کمزوریاں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ شوہر کو بیوی سے کوئی مسئلہ ہے، بیوی کو شوہر سے مسئلہ ہے، بچوں کو والدین سے مسئلہ ہے، والدین کو بچوں سے مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی
مشکل ہے، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن جب ہم صبر سے برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، تو ہماری پیوریفائی ہوتی جاتی ہے، ہم پیور بنتے جاتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنے سے۔ اور خاندان میں محبت کا درس دیا گیا، یونین ہونے کا، اتحاد کا سبق دیا گیا۔ تو یشوع بن سراق کی کتاب میں ہم نے پہلی تلاوت میں سنا، اے بچوں اپنے باپ کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو، باپ کی باتیں سنو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم رہائی پاؤ۔ اگر آپ رہائی پانا چاہتے ہیں، چھٹکارا پانا چاہتے ہیں بدی سے، گناہوں سے، قید ہونے سے، کسی بھی گرفت میں آنے سے، گرفتار ہونے سے آپ رہائی پانا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کی باتیں سنیں، کیونکہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے۔ بچے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور اکثر یہی کہتے ہیں باپ سے کہ تسی کی جانتے، ماں سے ماں تینوں کی پتا ہے، بھائی انہوں نے عرصہ گزارا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا تجربہ ہے، وہ اپنے بچوں کو ہر دکھ مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن بچے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا ہے، تجربہ زیادہ ہو گیا ہے۔ کسی بھی شعبے میں لے لے، دنیاوی طور پر لے لے، روحانی طور پر لے لے، ٹھیک ہے، اگر کوئی دین ایمان کی بات کرے تو دین ایمان میں بھی بچے اپنے والدین کو یہی کہتے ہیں، نہیں نہیں پاپا جی تمہیں کی پتا ہے، تسی پتہ نہیں کتنے اندھیرے چ گزار چھٹی ہیں، بھائی اندھیرے میں نہیں ہے۔ اگر آپ تجربہ کرنا، میں نے کیا ہے، آج ہمارے گھروں میں، ہماری دہلیز میں بہت سارے پاسٹر، پادری، فادر، مناد روز ہی سمجھے آ جاتے ہیں، لیکن اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے جتنا پہلے تھا۔ میں نے دیکھا کسی گاؤں میں ایک ہی خاندان مسیح ہے، ڈیرا ہے، ایک ہی خاندان مسیح وہاں پر ہے، جس کے ساتھ کوئی بھی شیئرنگ نہیں ہے۔ کوئی گاؤں ہو یا کسی جگہ پر کمیونٹی ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، آٹا موقع گیا جی دوانی اگلو مانگو لے لو، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ حکا پینا، سارے حکا پی رہے نا، بیچارا حکا پا کے دے سکتا ہے، حکا پی نہیں سکتا، خدمت کر سکتا انہیں، پٹھے پا سکتا ہے، انی آ سکتی ہیں مصیبتیں، اور ان کے پاس اگر پاسٹر ہے، فادر ہے، مناد ہے، سال میں ایک دو دفعہ جاتا ہے، یا پہلے وقتوں میں اتنا سورسز نہیں تھے، سال میں ایک دفعہ بھی گئے ہیں، تو ایمان میں مضبوط، جب بھی آپ جائیں گے ایمان میں مضبوط۔ کتنی سختیاں ہیں، حقے کو کوئی ہاتھ لگانے نہیں دیتا، برتن کو کوئی چھونے نہیں دیتا، لیکن کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اور ایمان کس پر ہے؟ یسوع پر ہے۔ اور ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ اگر ہم بات کریں جس کمیونٹی میں ہم رہتے ہیں، وہ کہیں گے اگر عیسیٰ پر ایمان نہ ہو تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ پر ایمان کن کا مکمل ہے؟ ان کا یا آپ کا، جو اس کے نام سے برداشت کرتے ہیں، مصیبتیں سہتے ہیں، تو وہ تو کچھ بھی نہیں سہتے، ایمان بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو آپ کو بھی تنگ نہ کرے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں سب کو برابر حقوق حاصل ہے۔ پاکستان بنانے میں مسیحوں کا کردار بھی نمایاں ہے، امتیازی ہے۔ اس کو سنوارنے میں، قائم کرنے میں بہت زیادہ رول جو ہے وہ مسیحوں کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہی سے پڑھتے ہیں، بعد میں انہی کے خلاف بھی ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر گاؤں میں چلے جائیں ایسے، یہاں پر بھی ایسے تھا کہ ایمان میں مضبوط، لیکن آج کل
ایمان میں اتنے مضبوط نہیں ہیں. ساڈا ایمان تے صرف چولاں دی پلیٹ سے ڈولے جاتا ہے. جدے مرضی لا جاؤ، کوئی بھی چیز دے لو، لے جاؤ، اس پاس ٹر جاتے. لیکن میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں جو ایمان میں مضبوط رہتے ہیں، جو بھٹکتے نہیں، جو گمراہ نہیں ہوتے. وہ ان کو بھی چاہیے کہ پاک خاندان کو پیش نگاہ رکھیں. آج کے خاندانوں کو بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے، توپوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی کوئی بڑی حکمت کی ضرورت نہیں ہے، بڑے نالج کی ضرورت نہیں ہے. ان چیلنجز سے نبردہ آزما ہونے کے لیے ہمیں یسوع کی طاقت کی ضرورت ہے، کلام کی ضرورت ہے. یہ طاقت ہے، یہ نقشہ ہے، اب یہ ہتھیار ہے. اس کے ساتھ آپ شیطانی قوتوں پر، حملوں پر غالب آ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پاک کلام ہے، خدا کی باتیں ہیں، تو آپ پاک خاندان بن سکتے ہیں اس پر عمل کر کے. ورنہ اگر کوئی بھی دنیا کا چیلنج، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی رکاوٹ دیکھتے ہیں تو وہ پہلے پاک خاندان پر بھی آئی ہے. لیکن پاک خاندان کیسے عام خاندان سے خاص اور پاک خاندان کیسے بنا؟ خدا کے کلام پر عمل کر کے، راست بازی کی زندگی بسر کر کے. تو ہمیں خدا سے دعا کرنا ہے کہ خدا ہمیں بھی پاک خاندان جیسا جذبہ، ایمان، بھروسہ، توکل عطا کرے. آج کی انجیل مقدس میں بھی ہم دیکھتے ہیں پاک خاندان کہاں پر جاتا ہے، کہاں پر اپنی رسمی ادا کرتا ہے، کہاں پر دعا کے لیے جاتا ہے؟ خدا کی ہیکل میں، یروشلم میں. کیا ہم میں یہ ایمان، یہ راست بازی ہے؟ لکھا ہے اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو اس کو یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کرے. یہ کلام ہے، یہ شریعت ہے. ذرا اگر ہم اپنے خاندانوں کو، اپنے آپ کو کمپیئر کریں، اس پاک کلام میں ناپ تول کریں، تو کیا ہم اس کلام کے مطابق اترتے ہیں، پورے اترتے ہیں؟ ہاں، رسمیں ساری ادا ہوتی ہیں، کیا وہ خدا کے کلام کے مطابق بھی ہوتی ہیں؟ چاند ضرور لگے گی، حلوہ ضرور بنے گا، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو خداوند کے گھر میں حاضر کیا ہے؟ ہاں، یہ بھی بڑا فخر ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چرچ میں لا کر بپتسمہ نہیں دلواتے. فادر کیوں نے اسی سارے بچیاں کا نا بپتسمہ گھر ہی کروایا ہے، اسی اس بچے کا بھی گھر ہی کروانا ہے. چلو ایک بات اچھی ہے، بپتسمہ کروا رہے ہیں، لیکن ذہن میں کیا ہے؟ یہ فخر ہے کہ ہم اپنے گھر میں کرواتے ہیں. کیا ہمارا گھر خدا کا گھر ہے؟ کیا وہ ہیکل ہے؟ یا خدا کی ہیکل کا ہم اگنور کر رہے ہیں؟ تو یہ ساری کئی دفعہ باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، دنیاوی طور پر بڑے پاورفل لگتی ہیں، لیکن خدا میں وہ نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، زیرو ہوتی ہیں. تو وہ اپنے بچے کو پاک خاندان ہے نا، پاک خاندان بننے کے لیے، مقدس خاندان بننے کے لیے، خدا کا خاندان بننے کے لیے ہمیں بہت کچھ دنیاوی چیزوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، یسوع کو اپنانا پڑتا ہے، خدا کے کلام پر عمل کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کرے. جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے. کیا کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ کبھی سوچ ایسی آئی ہے؟ اگر آ بھی جائے یا کوئی کہہ بھی دے گا نا تو ہمارے خیالات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں.
اور چھڈو جی فادر نے تو یہی کہنا ہوتا ہے بیٹی نذرانہ لے آؤ، نہیں، وہ نذرانوں نے ساری عمر نہیں کھانا، اور وہ کھانا بھی ہے کہ نہیں، لیکن جو حمیت نذرانے کی ہے وہ نذرانے کی ہے، جو قربانی کی حمیت ہے وہ قربانی کی ہے۔ ہم تھوڑا سا دے کر خدا کی خوشنودی پا لیتے ہیں، اور اگر ہم نے دینا بھی نہیں تو ایسا خیال ذہن میں لا کر ہم ساری نعمتیں برکتیں جو ہے ٹکرا دیتے ہیں۔ تو پہلی بات ہے کہ ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے، سوچ اگر ہونی بھی چاہیے تو کلام کے مطابق ہونی چاہیے، کلام کے مطابق ہو تو ہمیں بہت ساری برکتیں ملتی ہیں۔ تو برکت لینا ہے مشکل کام بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہماری سوچ دنیاوی ہے تو بہت مشکل ہے۔ بہت عوام خدا کے گھر میں آ کر برکت کی بجائے لعنت لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمیں لعنت ملے، بلکہ ایسا عمل کرنا چاہیے، ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ خدا سے برکت ملے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ مقدس لوگ آتے ہیں، جب بچہ یسوع ہیکل میں نظر کیا جاتا ہے تو پاک لوگ بھی آتے ہیں، اسے چھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شمعون آیا، دیکھو شمعون ایک نامی راست باز ہے، دیندار ہے، اسرائیل کی تسلی کا منتظر ہے، اور روح القدس اس پر تھا، کتنی اس میں خوبیاں ہیں۔ وہ آتا ہے، اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ تو جب ممسوح کو دیکھ لیا، مسیح کو دیکھ لیا، تو کیا کہتا ہے؟ اے باپ اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ کیا کبھی ہم نے بچے کو گود میں لیا ہے، اٹھایا ہے، خدا کا شکر ادا کیا ہے؟ یا تو روایتی گلیں سارے معاشرے چ سوچ آج نے بچہ پڑھنا بھی ہے، نک پتہ نہیں کدے تک گیا، اکھاں کتنے نے، اچھا تیرے تے گیا ہے، میرے تے گئے، سونا لگے گا تو میرے تے جنا سونا لگے گا، تو پھر جدو بڑا ہو جائے پھر جا کے نہ لگے رہے پتہ نہیں کدے تے گیا، اور بڑا ہو جائے میرا ہے ہی نہیں۔ کیا ہم نے خدا کا شکر ادا کیا ہے؟ یہی خوبیاں پاک لوگوں میں ہیں۔ آپ مقدس ٹریزا کا، مدر ٹریزا کا نام سنتے ہیں، کیوں اس کا نام ہے؟ ویسے چھوٹے بچوں کو جو روڑی پر پھینک دیتے تھے، گٹر میں پھینک، وہاں سے نکال کر ان کو ان کی دیکھ بھال کرتی، اپنے ہاتھوں سے کھلاتی۔ آج وہ مقدس ہے۔ ایک طرف لوگ گناہ کرتے ہیں، دوسری طرف گناہ کو سنوارنے والے بھی ہیں۔ کہا ہم نے بچوں کو اٹھایا ہے، خدا کا شکر ادا کیا ہے، بچے کو دیکھا ہے، خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ مقدس شمعون راست باز ہے، دیندار ہے، جب یسوع کو دیکھا ہے تب موت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موت کی بھی کوئی، ایک طرف موت ہے ایک طرف یسوع ہے، جب یسوع کو دیکھ لیا تو موت کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھی۔ کیا ہم نے یہ نجات دیکھی ہے؟ ہم تو یسوع کا برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، کرسمس بھی مناتے ہیں، اس کا مرنا جیونا بھی مناتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی نجات دیکھی ہے؟ نجات دہندہ دیکھا ہے؟ اس پر ایمان ہے؟ یہاں کے پاس ایک رسمن آئے چلے گئے، روزہ رکھا چلے گئے، عبادت کی چلے گئے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ تعریف کرتا ہے، خدا کی تعریف، لکھا ہے اے مالک، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور۔ یہی بات یوحنا پہلے باب میں لکھتا ہے، یوحنا کی انجیل پہلے باب میں، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ ہم تو یسوع پر بڑی دیر سے ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہم نے یسوع کو دیکھا ہے، ایمان رکھا ہے، اس کو پہچانا ہے، یا کہ ہم آج بھی کچھ اور ہی مسئلے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں؟ کعب دینی ہیں، دنیاوی ہیں، قومی ہیں۔
پھر لکھا ہے اور اس کی ماں اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ یہ اسرائیل میں پتھروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے گا، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی تاکہ بہت سارے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ ان کی زندگی آسان زندگی نہیں تھی، تلوار گزر جائے گی تیری اپنی جان سے، بتھیروں کے گرنے اٹھنے کا سبب بنے گا۔ پھر لکھا ہے حنا کے بارے میں، بنت فنویل نبیہ کی عمر 84 برس کی ہے، وہ بھی اسی وقت آئی ہے، ہیکل میں آئی ہے، ہیکل سے جدا نہیں ہوتی تھی بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی، اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی، خداوند کی حمد کی، اس کی بابت ان سب سے باتیں کی جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ ہم نے کرسمس منایا ہے، کیا ہم نے خدا کی حمد کی ہے؟ یسوع کے بارے میں خدا کا شکر ادا کیا ہے؟ یسوع کو دیکھا ہے؟ آج خداوند سے دعا کریں کہ مہربان خدا ہمارے خاندانوں کو برکت دے۔ یہ دنیا خدا کا خاندان ہے، کلیسیا اس کا خاندان ہے، خاندان میں ہمیں پاک زندگی بسر کرنا ہے، اپنے گھرانوں میں پاک زندگی کو ترجیح دینا ہے، خدا کے کلام پر عمل کر کے خدا کی خوشنودی پانا ہے۔ آج بہت سارے ہمارے گھرانوں کو چیلنجز ہیں، اس وقت بھی تھے، آج بھی بچے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غیروں کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں خاندان جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، خاندان پہلا اسکول ہے، پہلا چرچ ہے جس میں ہم ایک دین ایمان سمجھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا وسعت میں دیکھیں تو ہماری کلیسیا میں اسی دین ایمان کو ہمارے گھرانوں کو ہو سکتا ہے ہمارے گھرانوں کو خراب کرنے والے دین ایمان والے ہیں، پاسٹر پادری فادر منادی ہوں۔ ہمیں الرٹ رہنا ہے، اپنوں سے بھی چیلنجز ہیں، اپنوں سے بھیڑ کے روپ میں بھیڑیے بھی آ سکتے ہیں، اپنے خاندان میں ہی بہت سارے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ ماں باپ میں دیکھ لیں، باپ اگر برے کام سے ڈانٹتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو سیو کرے، نہ مارو نہ مارو، برائی سے روکنا چاہیے کہ نہیں؟ روکنا چاہیے۔ تو ایک برائی سے منع کرتا ہے، دوسرا اس کی فیور کرتا ہے، تو خاندان کے اندر بھی اس کا مطلب ہے کہ چیلنجز ہیں۔ بچوں کو پڑھانا ہے، مہنگائی ہے تو پڑھانا بھی ہے، بچوں کو کھلانا بھی ہے، ان کی تربیت کرنا ہے، پرورش کرنا ہے، نگہداشت کرنا ہے بچوں کی۔ والدین نے بچوں کی کرنا ہے، بچوں نے والدین کی کرنا ہے، تربیت پرورش اور نگہداشت کرنی ہے۔ بچوں کی ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ تربیت کرے، ماں باپ کے لیے بھی بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی ہر طرح سے نگہداشت کرے، بڑھاپے میں ان کی دیکھ بھال کرے۔ اس کے علاوہ مذہبی طور پر بہت سارے چیلنجز ہیں، معاشی طور پر بہت سارے چیلنجز ہیں، معاشرتی طور پر بہت سارے چیلنجز ہیں۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر اگر آپ کوئی قاعدہ بھی لے لیں، کچی پکی کا قاعدہ نرسری کا، اس میں بجائے علم سکھانے کے کچھ اور سکھایا جا رہا ہے، انتہا پسند بنایا جاتا ہے، بچوں کے ذہن میں شروع سے ہی کچھ اور بھرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی خود تربیت کرنا ہے، انہیں سکھانا ہے، ورنہ آپ کچی پکی میں بھی چلے جائیں تو ان کے قاعدے جو ہیں اس میں ایسی باتیں ہیں جو جنرل نہیں ہیں بلکہ بالکل پیور مذہبی ہے، تاکہ بچوں کا برین واش کیا جائے۔ تو ہمیں بہت سارے چیلنجز
سے نبرد آزمانا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اگر بچے ہمارے نافرمان ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اس کو وجہ کو دور کرے۔ آج کے پاک کلام میں یہی باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، لکھا ہے جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنے گناہوں کا کفارہ دیتا ہے اور ان سے باز رہتا ہے، اور ہر روز اس کی دعا قبول کی جائے۔ اگر میری اور آپ کی دعا قبول نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا اپنے باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کلاس احکام میں پڑھتے ہیں، اور ادھر بھی بہت ساری باتیں ہیں، جو کوئی اپنی ماں کی عزت کرتا ہے وہ اس کی مالک ہے جو خزانوں کا ذخیرہ رکھتا ہے۔ جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے وہ اپنی اولاد سے خوش ہوگا۔ اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی۔ اگر آپ باپ کی عزت کرتے ہیں اولاد سے خوش ہوں گے، اور دعا کرنے کے وقت ان کی سنی جائے گی۔ جو اپنے باپ کا ادب کرتا ہے اس کے ایام دراز ہوں گے۔ یہی ہم 10 احکام میں پڑھتے ہیں، چوتھا حکم، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ تو خدا کے باتوں پر عمل کرنے سے، حکموں پر عمل کرنے سے ہمیں زندگی ملتی ہے، صحت ملتی ہے، ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کے بڑے بزرگوں کے تابع دار رکھے، تاکہ ہمارے بچے بھی ہمارے تابع دار رہیں، چرچ کے تابع دار رہیں اور خدا کی خوشنودی پا سکیں۔ دعا کریں پوری دنیا کے لیے کہ خدا پوری دنیا پر نگاہ کرے، ہمارے اس خاندان کو جو وسیع خاندان ہے وہاں پر امن، اتحاد، محبت اور سلامتی ہو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔